فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس نشست میں مکتوب 72 مولا علی علیہ السلام کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کی، جس کی تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، اور یہ مکتوب والیوم 11 میں موجود ہے۔ ہم والیوم 11 کے صفحہ نمبر 316 پر مکتوب 72 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مکتوب گرامی عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے نام، اور اس سے پہلے کے جو ہیڈنگ ہے مکتوب پر ایک نظر ہم وہ پڑھیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مکتوب کی سند۔ لکھا ہے مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف کے مطابق اس کلام کو کتاب تحفہ العقول کے مؤلف حسن بن علی بن شیبہ، جو سید رضی رحم اللہ سے کچھ پہلے جیتے تھے، انہوں نے کلمات قصار نمبر 396 کے ذیل میں کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ 384، اور اس میں لکھا ہے کہ جو جملہ ہے الدہر یومانی کا جملہ ادبائے عرب میں ایک ضرب المثل کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ کتاب تمام نہج البلاغہ میں یہ مکتوب کچھ اضافوں کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ ان اضافوں کا کچھ حصہ محقق آبی الف مدہ بے چھوٹیے کی کتاب، اس کتاب کا نام ہے نصر الزر، نون سے رے الف دال نصر الدر میں، اور کچھ دیگر حصہ کتاب اصعاف الراغبین میں جو شبلنجی کی کتاب نور الابصار کے حاشیے میں لکھی گئی ہے طبع ہوا ہے۔ حوالہ ہے تمام نہج البلاغہ صفحہ 771۔ اور اب آئیے ہیڈنگ ہے مکتوب پر ایک نظر، ہم جانتے ہیں اس میں کیا تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے یقینی طور پر معلوم نہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ مکتوب کن حالات میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے لیے تحریر فرمایا ہے، تاہم یہ اہم نصائح پر مشتمل ہے۔ مجموعی طور پر اس مکتوب کا مقصد اپنے مخاطب کو، جو کہ در حقیقت تمام انسان ہیں، لالچ اور دنیا پرستی سے باز رکھنا ہے، نیز یہ کہ مقدرات الہی کو تسلیم کریں اور ان حوادث پر گریہ ازاری اور بےتابی نہ کریں جو ہماری قدرت اور اختیار سے باہر ہیں۔ اب آئیے سامعین، یہ چھوٹا سا حصہ ہے مکتوب کا، یہ ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے عربی میں، اما بعد فإنک لست بسابق، اور اختتام ہو رہا ہے منہا علیک لم تدفع بقوتک۔ ترجمہ، اما بعد، نہ تم اپنی مدت حیات سے آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ اپنے رزق سے زیادہ حاصل کر سکتے ہو، اور یاد رکھو کہ زمانے کے 2 دن ہوتے ہیں، ایک تمہارے حق میں اور ایک تمہارے خلاف، اور یہ دنیا ہمیشہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے، لہٰذا جو تمہارے حق میں ہے وہ کمزوری کے باوجود تم تک آ جائے گا، اور جو تمہارے خلاف ہے اسے طاقت کے باوجود تم نہیں ٹال سکتے ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔
اور اب اس حوالے سے دیکھتے ہیں جن کے نام یہ مکتوب ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے چچا زاد اور امت کے بزرگ دانشوروں میں سے تھے۔ آپ امام علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے۔ ان کے حالات زندگی کو ہم نے مکتوب 41 کے ذیل میں تفصیل سے درج کیا ہے۔ آئیے سامعین اب ہم شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ غمگین نہ ہو۔ لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے لیے کوئی ناگوار حادثہ پیش آیا تھا یا کوئی بڑی حاجت تھی جو پوری نہیں ہو پائی تھی، جس کے باعث آپ رنجیدہ اور غمگین تھے۔ امام علیہ السلام یہ مکتوب ان کی دلداری نیز دنیا کی فطرت اور مقدرات الہی کی طرف ان کی توجہ دلانے کے لیے تحریر فرماتے ہیں تاکہ انہیں تسکین ہو۔ اور لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اس مختصر مکتوب میں 5 اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے آپ فرما رہے ہیں اما بعد نہ تم اپنی مدت حیات سے آگے بڑھ سکتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ جب تک انسان کی قطعی اجل نہ پہنچے خطرناک حوادث اسے اپنا شکار نہیں بنا سکتے، اور جب اجل پہنچ جائے تو اس میں کسی قسم کی تاخیر ممکن نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 5 میں کہ انورٹڈ کاما کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے رہتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ البتہ یہ حتمی اجل کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اجل کے مقابلے میں بے پرواہی برتتے ہوئے خود کو خطرات اور آفتوں کے حوالے کر دے۔ دوسرے نقطے میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اپنے رزق سے زیادہ حاصل کر سکتے ہو، اور نہ اپنے رزق سے زیادہ حاصل کر سکتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہارے پاس موجود کوئی نعمت غیر متوقع اسباب کی بنا پر ہاتھ سے چلی جائے تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی، اور اگر تم لاکھ کوشش کرتے تو بھی اسے حاصل نہ کر پاتے، اگرچہ تمہارے گمان کے مطابق اس تک رسائی ممکن ہو۔ یہ مطلب ان تمام لوگوں کے لیے تسلی خاطر کا سامان ہے جنہیں زندگی میں غیر متوقع محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات یہ محرومیاں ان کی زندگی کو تاریک بنا دیتی ہیں۔ اگر اس مطلب پر توجہ رکھیں کہ ایسی چیزیں ہرگز ان کے مقدر میں نہیں تھیں اور ان تک رسائی بھی ممکن نہ تھی تو ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تاہم اس کلام کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان مزید نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش، تدبیر اور نظم و ضبط کو اپنانا چھوڑ دے۔ قرآن مجید کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کیا وہ رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے سورہ زخرف کی آیت 32 کا ترجمہ پڑھا۔ تیسری نصیحت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اور یاد رکھو کہ زمانے کے 2 دن ہوتے ہیں، ایک تمہارے حق میں اور ایک تمہارے خلاف، انورٹڈ کاما کلوز۔ پوری تاریخ بشر اس بات کی گواہ ہے کہ اکثر انسان خصوصاً بڑی شخصیتیں اور صاحبان مقام و منصب اپنی زندگی میں مختلف ادوار گزار چکے ہیں۔ کبھی وہ طاقت کے اوج پر تھے اور تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی ایسی ذلت آمیز زندگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ کبھی وہ کمزور اور ناتواں تھے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک دن وہ طاقت کے اوج پر پہنچیں گے۔ اس حقیقت پر توجہ سبب بنتی ہے کہ انسان زمانے کے حوادث اور نشیب و فراز سے ہرگز پریشان نہ ہو، اس کا پیمانہ صبر لبریز نہ ہو، اختیار کی لگام ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور یہ جان لے کہ زمانے کے حوادث میں سے کوئی ایک بھی پائیدار نہیں۔ یہ جملہ دانشوروں اور ادبا کے کلمات میں اس قدر مشہور ہوا کہ ایک ضرب المثل کی صورت اختیار کر گیا۔ یہاں پر ابو
یعقوب خزیمی نے اس سلسلے میں ایک نظم کہی ہے جس کا مطلع کچھ یوں ہے. سامعین یہاں پہ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ عربی میں ہے. لکھا ہے کہ کیا زندگی تبدیلیوں، ناگوار حوادث، ناپائیدار خوشیوں اور مصیبتوں کے علاوہ کچھ اور ہے؟ جوان کہتا ہے کہ میں نے اپنا مال خوب بڑھایا ہے، حالانکہ جو مال اس نے بڑھایا ہے وہ اس کے وارث کے لیے ہے. خود اپنی زندگی میں ان اموال کا بڑی دقت سے حساب کرتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو اسے لوٹی ہوئی دولت کی طرح دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے. حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 60. اس کے علاوہ 2 شعر اور ہیں، 2 مختلف فارسی کے شعراء کے، لیکن فارسی کیونکہ مجھے بالکل پڑھنی نہیں آتی تو اس کو ان 2 اشعار کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ اسی موضوع کے مناسبت سے ہوں گے یقیناً. پھر لکھا ہے یہاں پر کہ پھر امام علیہ السلام چوتھی نصیحت میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما اور یہ دنیا ہمیشہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ آل عمران آیت 140. لکھا ہے تاریخ بشر بلکہ موجودہ دور کی تاریخ اور جو واقعات ہم نے اپنی اس مختصر زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ بھی اس مذکورہ مطلب پر گواہ ہیں. ہم ایسے عمر رسیدہ لوگوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی کئی بادشاہوں، وزرائے اعظم اور صدور مملکت کو یکے بعد دیگرے اقتدار پر آتے ہوئے دیکھا ہے. پھر امام علیہ السلام 5ویں اور آخری نصیحت میں یوں فرماتے ہیں کہ لہٰذا جو تمہارے حق میں ہے وہ کمزوری کے باوجود تم تک آ جائے گا، اور جو تمہارے خلاف ہے اسے طاقت کے باوجود تم نہیں ٹال سکتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز. یہ مطلب در حقیقت قرآن مجید سے ماخوذ ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے سورہ یونس کی آیت 107 میں کہ ترجمہ کہ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت، بڑی رحمت والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ سورہ یونس کی آیت 107 کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا. پھر لکھا یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ سب تعبیرات اس لیے ہیں کہ انسان کی ہرس و لالچ کا سد باب کیا جائے اور محرومیوں کے مواقع پر اس کی دلداری ہو جائے، کیونکہ انسانی زندگی کا اکثر حصہ ہرس و طمع کی راہ میں گزرتا ہے اور باقی حصہ محرومیوں پر افسوس کرتے ہوئے گزرتا ہے. یہ نصائح انسان کو ان حالات سے دور رکھنے میں مدد دیں گے. امام علیہ السلام نے بعض دیگر مقامات پر بھی اسی مطلب کو مختلف پیرائے میں بیان فرمایا ہے. چنانچہ نہج البلاغہ میں آپ علیہ السلام کے کلمات قصار میں آیا ہے. یہ جو یہاں پر ہم حوالہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 379. ترجمہ: رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی تلاش میں تم جاتے ہو اور دوسرا وہ جو تمہاری تلاش میں آتا ہے. اگر تم اس کی طرف میں نہ جاؤ تو وہ تمہاری طرف آ جائے گا، انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد یہاں لکھا ہے عرب شاعر اس بارے میں کہتا ہے، جو عرب شاعر کہہ رہا ہے ایک شعر، اس کا یہاں پہ ترجمہ ہے کہ ہر انسان کے لیے رزق معین ہے اور ہر رزق کے لیے رزق رساں ہے. جو کچھ کاتب تقدیر نے انسان کے لیے لکھ دیا ہے وہ کبھی چھن نہیں سکتا. حوالہ نوٹ کیجئے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 61. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے البتہ بہت سی آیات اور روایات میں زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے معتدل اور عاقلانہ کوشش اور جد و جہد کی دعوت دی گئی ہے، تاکہ لوگ اس امید میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں کہ ہماری قسمت کی روزی ہمیں ضرور مل ہی جائے گی، نیز وہ معاشرے پر بوجھ نہ ثابت ہوں اور معاشرے میں پسماندگی اور جمود کا باعث نہ بنے. قرآن مجید میں سورہ نجم آیت 39 ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز. روایت میں آیا ہے انورٹڈ کاما میں
کہ لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ ہے جو گھر بیٹھا رہتا ہے اور دعا کرتا ہے، خداوندا مجھے روزی عطا کر. تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تمہارے لیے معاش کی راہیں نہیں نکالی؟ انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511 اور حصہ نمبر 3. سامعین، یہاں پر مکتوب 72 مکمل ہوا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.